Welcome to my YouTube channel 1 Minute Psychology. انسان کی زندگی میں خاندان کا کردار بہت اہم ہے۔ خاندان کی مثال ایک درخت کی طرح ہے۔ وہ درخت اتنا ہی پھلا پھوڑا ہوگا جس کی جڑیں جتنی زیادہ مضبوط ہوں گی۔ اسی طرح خاندان کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ اس کی کور ویلیوز، اس کی مورل اور اخلاقی اقدارات کے اندر ہوتی ہیں۔ جس خاندان کی جتنی اخلاقی اقدار اچھی ہوتی ہیں وہ خاندان اتنا ہی مضبوط اور بہترین ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی اقدارات اور کور ویلیوز کی بات کریں گے جن سے ایک خاندان کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ خاندان کے اندر موجود لوگ آپس میں ایک مضبوط اور ایک فرد واحد کی طرح جڑ جاتے ہیں اور خاندان کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو جڑے رہیے اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اصول نمبر 1 کی اگر بات کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے خاندان کے اور آپ کے خاندان میں موجود لوگوں کی عزت کریں تو سب سے پہلے آپ اپنے خاندان کے اندر موجود لوگ باہم ایک دوسرے کی عزت کریں۔ جب تک آپ ایک دوسرے کی عزت کا خیال نہیں کریں گے کبھی بھی کوئی آپ کی عزت کا خیال نہیں کرے گا۔ لہٰذا خاندان کے اندر موجود لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ڈگنیٹی اور احساسات کا خیال کریں۔ اصول نمبر 2 کی اگر بات کریں تو کبھی بھی گھر کے اندر موجود کسی ایسے شخص کی جس کے اندر کوئی خامی یا کوتاہی ہو تو کبھی اس کو دوسروں کے سامنے ایکسپوز مت کریں۔ اس طرح کرنے سے دوسرے لوگوں کو اس بندے کی بے عزتی کرنے کا موقع ملے گا اور وہ لوگ بھی اس بندے کی ڈس رسپیکٹ کریں گے۔ جس طرح سے وہ بندہ جو گھر کے اندر کمزور ہے، جس کے اندر وہ خامی ہے، وہ اپنے خاندان اور اپنی فیملی سے نفرت کرے گا اور اپنے گھر کی باتیں دوسرے لوگوں کو بتائے گا، جس سے خاندان کمزور ہوگا۔ نمبر 3 کی اگر بات کریں تو کبھی بھی اپنے خاندان کے اندر موجود کسی فرد کی بے یا تنقید مت کریں بلکہ تاکید کریں۔ تنقید اور تاکید میں فرق اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس اچھے الفاظ ہونے چاہیے۔ آپ جو بھی بات کریں ان کو اچھے الفاظ اور مؤثر طریقے سے سمجھائیں اور ان کو کنونس کریں کہ یہ چیز کرنے سے اس طرح سے انہیں نقصان ہو سکتا ہے اور آپ ان کے ہمدرد ہیں اور لائل ہیں، لہٰذا وہ اپنی اس غلطی کو اور اس خامی کو دور کریں۔ لہٰذا کبھی تنقید مت کریں بلکہ تاکید کریں اور ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے مناسب الفاظ کا استعمال کریں۔ اس کے بعد بات کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندان مضبوط ہو تو اس کے لیے ہمیشہ ایک اصول اپنا لیں۔ آپ اپنے خاندان میں الزام تراشی اور بہتان سازی کو کبھی نہیں آنے دیں گے اور کبھی بھی ایک دوسرے پر الزام نہیں لگائیں گے، کبھی آپ بہتان نہیں لگائیں گے۔ اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ جب آپ الزام اور بہتان نہیں لگائیں گے تو ایک دوسرے کے بارے میں شک و شبہات نہیں پیدا ہوں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں دل میں منفی خیالات نہیں پیدا ہوں گے۔ لہٰذا کبھی بھی ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی اور بہتان سازی مت کیجیے۔ اگر ایک مضبوط خاندان کی بات کریں تو اس خاندان کی جو بنیادی خوبی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس خاندان کے اندر موجود افراد ایک دوسرے کے بارے میں مثبت تاثر رکھتے ہیں اور کسی قسم کے نیگیٹو خیالات کو اپنے دل یا ذہن میں نہیں رکھتے۔ اس چیز کے لیے بنیادی طور پر جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے خاندان میں ہمیشہ مثبت اور پازیٹیو تجربات کو پریویل کریں، ان کو بیان کریں، ان کے بارے میں پازیٹیو ڈسکشن کریں۔ اگر کسی کی کوئی خوبی ہے تو اس کو زیادہ ڈسکس کریں بنسبت سے کسی کی خامیوں کو ڈسکس کرنے کے۔ اکثر خاندان کے ٹوٹنے اور ان کے درمیان نفرتیں آنے کی سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے احتساب اور سزا اور جزا کا تصور۔ کسی شخص کو سزا دیتے وقت اتنے زیادہ سنگین رولز اپنا لیے جاتے ہیں کہ جس سے اس بندے کے اوپر بہت زیادہ حد تک سختی کی جاتی ہے، جس سے خاندان کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ ہمیشہ خاندان کے اندر سزا و جزا سے زیادہ احساس اور ریئلائزیشن کو اہمیت دیں اور احساس اور ریئلائزیشن کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں آپ کے اچھے الفاظ۔ اگر آپ اچھے اور مناسب الفاظ سے ایک دوسرے کو سمپیتھیٹیکلی ہمدردانہ طریقے سے اور مناسب طریقے سے پریشرائز کرتے ہیں، سارے لوگ مل کر ایک کامن کنسنسس بنا لیتے ہیں اور کامن پوائنٹ کے اوپر ایک بندے کو کنونس کرتے ہیں تو بہت سے چانسز ہے کہ وہ بندہ اس پوائنٹ کے اوپر آ سکتا ہے۔ اکثر گھروں یا خاندان کے ٹوٹنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خاندان کے افراد بظاہر کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور باطنی طور پر کچھ اور کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے اندر ڈیموکریٹک ویلیوز کو ترجیح دیں۔ ڈیموکریٹک ویلیوز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ خاندان کے افراد اگر کسی چیز کے اوپر جب اتفاق کر لیں تو ظاہری بھی اور باطنی بھی وہ اس بات پر قائم رہیں اور ایک دوسرے کو کبھی لغزش نہ آنے دیں اور ایک دوسرے کو اس بات کے اوپر قائم رکھیں۔ اور اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کبھی اپنے اس جو کنکلوزیو پوائنٹ ہوتا ہے، جو ایک متفقہ پوائنٹ ہوتا ہے، کبھی اس کو غلط مت قرار دیں، کبھی بظاہری طور پر کچھ اور کہیں اور باطنی طور پر کچھ اور کہیں، ایسا کبھی مت کریں کیونکہ یہ سنگین غلطی ہوتی ہے۔ اس طرح کرنے سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا آپس میں باہمی شک و شبہ پیدا ہوتا ہے اور شک و شبہ کی وجہ سے خاندان کے اندر تضاد پیدا ہوتا ہے اور آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جس سے وہ خاندان انتہائی کمزور ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ میری ان ویڈیوز کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ پرووائڈ کرنا اور ان کی ویل بینگ کے اوپر کام کرنا ہے، لہٰذا میرا ساتھ دیجیے اور میرے چینل کو سپورٹ کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.